ناظرین، پروگرام حقائق کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ہم ماہ رحمت رمضان ٹرانسمیشن۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے، جس طرح سے آپ سب کو معلوم ہے ماہ رحمت ماہ رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے، اور اس ماہ برکت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن عبادات کو ترجیح دیا کرتے تھے، کون سی عبادات کیا کرتے تھے، اور اس کا اہتمام کس طرح سے کیا کرتے تھے، خاص طور پر ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے۔ اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں محترم مولانا عبداللہ صاحب، میں ان کو اپنے پروگرام کے اندر ویلکم کرتا ہوں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو بھی یہ ترغیب دی ہے کہ ماہ رحمت جیسے ہی شروع ہونے والا ہو، قریب آ جائے تو اس کے لیے تیاری کیا کیجیے، اس کی تیاری شروع کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، کس طرح سے وہ ماہ برکت کی تیاری کیا کرتے تھے، کس طرح سے اس کا انتظار فرمایا کرتے تھے؟ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سراپا رحمت ہے۔ آپ نے جو عبادات اللہ سے ہمارے لیے لے کر آئے، صرف یہ کہہ کر عبادت ہمارے سپرد نہیں کر دی کہ بس یہ اس کو تم نے کرنا ہی کرنا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بتلائے، اس کے فوائد بتلائے۔ انسان جب فائدہ اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک کام کرنے سے مجھے یہ فائدہ مل جائے گا، تو اس کے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا سب سے پہلے ہم دیکھ لیں کہ آپ کو رمضان کے استقبال کا انتظار کیسے ہوا کرتا تھا۔ روایات کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے 2 ماہ پہلے سے ہی یہ دعا مانگنا شروع فرما دیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، جہاں پورے سال ہمیں زندگی دی، تو اب رجب اور شعبان کے مہینے میں ہماری زندگی میں مزید برکت عطا فرما، اور ہمیں ایک دفعہ پھر رمضان المبارک کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں سمیٹنے کا موقع نصیب فرما۔ اور رمضان کی آمد سے پہلے ان 2 مہینوں میں، خاص کر شعبان میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی بہت زیادہ مقدار بڑھا دیا کرتے تھے۔ تو آج مسلمان جہاں اور چیزوں میں سست ہو گیا، پیچھے رہ گیا، وہیں جیسے ایک مسلمان کو رمضان کی آمد کا اہتمام ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے، ہم میں کم نظر وہ شوق اور ذوق نظر نہیں آ رہا۔ تو ہمیں اس کے اوپر بھی کوشش کرنی چاہیے، خاص کر ان حالات میں جب ہر طرف پریشانی ہے، وبا پھیل رہی ہے، وبا کا دور ہے، بالکل۔ تو ہمیں اللہ کی طرف خوب شوق اور رغبت کے ساتھ متوجہ ہونا چاہیے۔ تو محترم یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ماہ برکت کے انتظار کے اندر اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے، تو صحابہ اکرام کو کس طرح سے ترغیب دیا کرتے تھے؟ دیکھیں، ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے 1 دن پہلے، یعنی شعبان کی جو آخری تاریخ تھی، وہ 29 کا مہینہ تھا یا 30 کا، جو بھی تاریخ تھی، آخری دن تھا، اس میں صحابہ سے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے اندر فرمایا، قد اظلکم شہر عظیم مبارک، کہ اے صحابہ، تمہارے اوپر ایک انتہائی عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، اور وہ صرف عظمتوں والا نہیں ہے بلکہ بڑا بابرکت مہینہ بھی ہے۔ اور فرمایا، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات رکھی ہے کہ اس ایک رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بے شمار کے اس مہینے کے اندر عبادت کرنے سے اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے، اور بے شمار فضائل بیان فرمائے۔ تو امت مسلمہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص ہدایات اور کوئی خاص رہنمائی فرمائی ہو ماہ رمضان کی آمد کی تیاری کے حوالے سے؟ ایک تو ہے ان کے عمل سے، ایک اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے حوالے سے کہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کو اپنے بندے کے اوپر فرض فرمایا، وقیام لیلہ تطوعا، اور رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرنے کو اللہ نے بڑی ثواب کی چیز بنایا، یعنی تراویح پڑھنے کو اللہ نے بڑی ثواب کی چیز بنایا۔ ماں یہاں پر ایک چیز غور کرنے کی ہے، عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ تو اللہ کی طرف سے فرض کردہ ہے، لیکن تراویح پڑھ لی نہ پڑھی،
لیکن اس حدیث پاک کے ہم اگر انداز سے اور اس حدیث پاک میں ہم غور کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اس کے اندر جو رات کا قیام ہے تراویح، اس کو بھی اللہ ہی نے ثواب کی چیز بنایا. جی بالکل. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اپنے عمل سے اس کا اہتمام فرما کر اس کی اور اہمیت بتلا دی. تو ہمیں جہاں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے وہیں تراویح کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے محترم، جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو محترم کوئی خاص ایسا عمل جس طرح سے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ یکدم یقینی بات ہے کہ پورا سال انسان ایک عشاء کی نماز کی رکعت ہیں 17 رکعت وہ پڑھتا ہے، اور عام طور پہ تو وہ بھی نہیں پڑھی جا رہی، لیکن ماہ رحمت جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو 20 رکعت تراویح کا جس طرح سے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یا بعض مسالک میں ان کی تعداد کم بھی ہے، لیکن ایک سپارہ یا سوا سپارہ تو عام طور پہ سناتے ہیں حفاظ کرام. تو یہ میرا خیال تھوڑا سا مشکل نہیں ہو جاتا عام افراد کے لیے اس طرح سے بجماعت نماز ادا کرنا یکدم، کیونکہ یہ آتا ہے نا. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے بارے میں ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ صبر کا مہینہ ہے. اب صبر کس چیز پر کرنا ہے؟ اب اس طرح تو ہم کہیں گے بھی صبح سے شام تک پیاسا رہنا یہ بھی مشکل ہے. جی بالکل. لیکن یہ ایک صبر کرنا ہے، اور پھر اس کی وجہ بھی یہ ہے، دیکھیں اسلام کے ہر حکم میں انسانیت کی خیر ہی خیر ہے. جی. ساتھ ہی فرمایا وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ کہ یہ غم خاری کا مہینہ ہے. انسان جب روزہ رکھتا ہے نا خود بھوک محسوس کرتا ہے تو اس کو دوسرے غربا کا احساس ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک چیز ہے، دوسرے کیسے زندگی گزار رہے ہیں. تو اسی طرح روزہ رکھنا یا تراویح کے اندر کھڑے ہونا یہ تھوڑا سا مشقت والا عمل ہے، لیکن اس پر اجر بہت زیادہ. بہت شکریہ محترم مولانا عبداللہ صاحب. یہاں پر ہم نے ایک بریک پر جانا ہے. ناظرین بریک تک ہمارے ساتھ رہیے گا، اس کے بعد پھر دوبارہ آپ کے لیے حاضر